امیر شریعت حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے سانح ارتحال پر ناندیڑ کے مکہ مسجد مرکز کے امام و خطیب مفتی وقایت اللہ خالد قاسمی صاحب نے اپنے تعزیتی پیام کا اظہار کرتے ہوئے محرم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، جو ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کل نفس ذائقۃ الموت، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک سچائی ہے اور حقیقت ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، اور بعض ان میں ایسے بھی ہوئے جن کی سینکڑوں سال ان کی عمر ہوئی، اور 1000 سال کے قریب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہوئی، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ دنیا میں ہر آنے والا جانے ہی کے لیے آتا ہے۔ فرمان الہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، سچائی ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر سکتا ہے، اسی طریقے سے جنت اور جہنم کا انکار کرتا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی سچائی اور حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا سے جانا ہے، لیکن جانا اس طریقے سے جس شخص کا ہوتا ہے کہ جس کی خدمات اور جس کے عظیم الشان اعمال اور اسی طریقے سے اس کے کارنامے جو ہوتے ہیں وہ جب کرتا ہے اور جب چلا جاتا ہے تو لوگوں کو واقعتاً اس کے اوپر بڑا افسوس ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ کیسی شخصیت کو ہم نے کھو دیا، اور اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمت اور امانت ہمارے پاس موجود تھی، لیکن ہم نے جیسی قدر کرنی چاہیے تھی وہ قدر نہیں کی۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ موت اس کی ہے کرے جس پر کہ زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس پر زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے ہی کے لیے، ہر آنے والا جانے کے لیے آتا ہے۔ آج جو بات یہاں پر عرض کرنی ہے، حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ، جن کو ماضی قریب تک ہم دامت برکاتہم کہا کرتے تھے، حضرت کا بہت ہی مختصر سی علالت کے بعد انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے یعنی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں کے اندر لوگ ایسے ہیں جو ان کی ان کے انتقال پر جنہوں نے آنسو بہایا ہوگا اور جن کو بڑا صدمہ ہوا ہوگا۔ ایسی شخصیات بار بار اور لگاتار یا جلد جلد پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ایسی شخصیت کی تعمیر کے اندر بڑی بڑی شخصیات کا ان کا کردار ہوتا ہے اور ان کی محنتیں ہوتی ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند سے اور دارالندوۃ العلماء لکھنؤ، ان دونوں جگہوں سے جو علم کے یہ سمندر ہیں، ان دونوں جگہوں سے حضرت نے استفادہ فرمایا، اکتساب فیض فرمایا، اور اس وقت کے اکابر اور اہل اللہ حضرات سے آپ نے استفادہ فرمایا، بڑے بڑے اکابر سے آپ نے استفادہ فرمایا، اور ہر جگہ سے آپ نے مکمل طور پر سیرابی آپ نے حاصل کی۔ اس کے بعد عملی طور پر جس زندگی میں آپ نے جو قدم رکھا، بڑے عجیب و غریب آپ کے حیرت ناک کارنامے ہیں کہ ایک جانب آپ دارالعلوم رحمانیہ جو عظیم الشان ادارہ ہے اس کی سرپرستی فرماتے ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ خانقاہ کے اندر الا اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں، اور لوگوں کے دلوں کے اوپر آپ محنت فرماتے ہیں اور ان کو راہ راست پر لانے کی آپ انتھک کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ان لوگوں کے لیے جو روحانی مریض کہلاتے ہیں، ان کا بھی علاج و معالجہ دعاؤں کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ کو جو اپنے بزرگوں سے جو عطا فرمائی تھی اس کے ذریعے فرماتے ہیں۔ تیسری جانب یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو کہ جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، تو چونکہ آپ صاحب نسبت سلسلہ رکھتے ہیں، بزرگان دین سے آپ کی بڑی اونچی نسبت ہے، تو اس طریقے سے آپ نے محنت فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ آپ نے
ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی طرف مکمل طور پر دھیان دیا آپ نے، اور ان کو حلال اور جائز روزی کمانے کے لیے اس طریقے سے رحمانی 30 کے نام سے آپ نے جو ادارہ جو آپ نے قائم فرمایا کہ حلال روزی کماؤ اور کھاؤ، اور اس طریقے سے وہ بچوں کو نیٹ کا امتحان اس کی تیاری کرانے کے لیے آپ نے وہ ادارہ قائم فرمایا، آپ اس کے بانی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ایسی ہستی کے صاحب زادے ہیں حضرت مولانا محمد منت اللہ صاحب رحمانی رحمہ اللہ تعالی، کہ جنہوں نے مسلم فضلہ بورڈ کی بنیاد کے اندر جن کا اہم ترین کردار رہا ہے، اور اس وقت کے حالات کے اعتبار سے سب سے پہلے آپ ہی کے ذہن کے اندر وہ بات آئی، لہٰذا آپ یعنی رحمانی 30 اس کے بانی، اور ایک بانی جو مسلم فضلہ بورڈ کے ہیں ان کے صاحبزادے، اور اسی طریقے سے آپ کے والد بزرگوار حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری علیہ رحمہ، جنہوں نے دارالندوۃ العلماء لکھنؤ کی بنیاد رکھی، وہ اس کے بانی ہیں۔ تو آپ کے جتنے بھی کارنامے ہیں وہ تجدیدی کارنامے ہیں۔ آپ ہمیشہ متحرک زندگی کے آپ قائل تھے، نہ خود جمود اور تعطل کو پسند کرتے تھے اور نہ کسی اور کے لیے آپ پسند فرمایا کرتے تھے۔ جب سے آپ نے یہ ذمہ داری، عظیم الشان ذمہ داری جو سنبھالی، یعنی مسلم فضلہ بورڈ کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے، اور اس دوسری طرف یعنی اس طریقے سے امیر شریعت بہار، جھارکھنڈ اور اس طریقے سے اڑیسہ، تو ساری چیزوں کے اندر آپ نے تجدیدی کارنامے انجام دیے، اور پورے عملے کو، پورے اسٹاف کو آپ نے متحرک کر دیا۔ مسلم فضلہ بورڈ کے اجلاس میں الحمدللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو متعدد مرتبہ سننے کا مجھے اتفاق ہوا، بلکہ اب تو ان کی 77 سال کی عمر میں حضرت کا وصال ہوا۔ آج سے 20-22 سال پہلے ان کو سننے کا اتفاق ہوا، جبکہ انتہائی ابھی بھی اور اس وقت بھی انتہائی ولولہ انگیز ان کے بیانات ہوا کرتے تھے، آخر دم تک رہا کرتے تھے، اور وہ اپنی شخصیت کو منوا لیتے اور تسلیم کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ اس کا ذکر مولانا سید سلمان صاحب ندوی دامت برکاتہم نے بھی فرمایا ہے کہ آپ جس جگہ بھی ہوتے تھے تو تسلیم کروا لیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے طلاقت لسانی عطا فرمائی تھی، ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی، اور تو وہاں پر بھوپال کے اندر بھی حضرت رحمت اللہ علیہ کو سننے کا موقع ملا فضلہ بورڈ کے اجلاس کے اندر، اور جمعہ ہفتہ اتوار کو 3 دن تک جو اجلاس چلتے ہیں، نشستیں چلتی ہیں، اس وقت بھی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ناز و انداز کو دیکھنے کا یعنی موقع ملا، اور ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہوا کرتی تھی بھوپال میں بھی اور 2 مرتبہ حیدرآباد میں بھی۔ اور چند سال پہلے حیدرآباد میں جو اجلاس ہوا، جبکہ آپ اس کے جنرل سیکرٹری بنائے جا چکے تھے، تو ایک عجیب و غریب انداز تھا آپ کے اجلاس کی کارروائی چلانے کا، کہ اس طریقے سے آپ یہ فرمایا کرتے تھے ٹھیک ہے آپ کہیے، آپ کہیے، آپ کہیے۔ ایک موقع ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ آپ نے کہا کہ نہیں، بس اب ولی رحمانی ہی کہے گا۔ ایک عجیب و غریب انداز آپ کے وہ آواز اور آپ کا انداز کانوں کے اندر گونجتا ہے۔ تو ایسی شخصیات بار بار پیدا نہیں ہوتی ہیں، اور ایسی شخصیات کے تعمیر کے اندر بڑے بڑے اکابر کا انتہائی یعنی ان کا کردار ہوتا ہے، ان کا خون ہوتا ہے، ان کی محنتیں اور ان کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی گوناگون صلاحیتوں سے نوازا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ آپ نے بہار اسمبلی کے اندر 22 سال تک وہاں پر آپ اس طریقے سے وہاں پر یعنی خدمات کو انجام دیتے بھی رہے، اور اس طریقے سے نائب اسپیکر بھی آپ وہاں پر رہ چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے امور یعنی ہر طریقے سے آپ کی یعنی گہری نگاہیں اور دورست نگاہیں رہا کرتی تھی، اور کبھی بھی امت کے حالات سے آپ غافل اور بے خبر نہیں رہا کرتے تھے۔ فوری طور پر انتہائی صحیح فیصلہ آپ لیا کرتے تھے، اور جن کے بھی ساتھ آپ رہیں ان کے لیے تقویت کا باعث بنے، جیسا کہ حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب ندوی دامت برکاتہم نے حضرت کے انتقال کے بعد جو بات ارشاد فرمائی، جس کے اندر یہ بات بھی فرمائی کہ وہ ہمارے لیے بڑی تقویت کا باعث تھے۔ تو جہاں بھی آپ رہتے، جس کے ساتھ بھی آپ رہتے، تو ان کے لیے یعنی تقویت کا باعث بنتے تھے، اور اس طریقے سے عظیم الشان خدمات انجام دیتے تھے۔ چند روز قبل یا 2-3 سال قبل مدینہ علم گراؤنڈ کے اندر دیکھنے کا منظر تھا کہ پورا گراؤنڈ کھچا کچ بھرا ہوا ہے، اور حضرت رحمت اللہ علیہ کا بیان وہاں پر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور جگہ پر اسٹیڈیم کے اندر وہاں پر آپ کا حضرت کا بیان بھی ہوا تھا۔ تو عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے آپ کو گوناگون صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور اس طریقے سے یعنی آپ کا جو لباس تھا انتہائی نفاست کا تھا، اور اس طرح نظافت آپ کے مزاج کے اندر تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جمال اور جلال ان دونوں سے بھی نوازا تھا،
اور بیان تو آپ کا اس کا لوہا تو ہر کوئی مانتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ جو دنیا سے جو چلے گئے ہیں اور ہم سے جو بچھڑ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نعم البدل امت کو عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اور جن کاموں پر آپ جو چل رہے تھے اور جو نقوش آپ نے چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو چیزیں عطا فرمائی تھی کہ کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، حکومت سے ہو یا کسی سے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ بات کیا کرتے تھے، خوف کیا چیز ان کو معلوم ہی نہیں تھا، لا یخافون لومۃ لائم، کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور یہی ان کی زبان پر گویا کہ رہا کرتا تھا، انی اخاف اللہ، کہ میں تو بس اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا ڈر ان کے دل کے کسی ہزارویں کروڑویں کونے کے اندر بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اور جو کام جو حضرت لے کر چل رہے تھے اس کو اللہ تعالیٰ تکمیل کرنے کے لیے مواقع پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔